خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں پروگرام اسپیشل ٹرانسمیشن دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ایڈمیشن کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران رشید صاحب اور حسن دانیال صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ پروفیسر انجینئر ڈاکٹر اطہر محبوب کی لیڈرشپ میں یونیورسٹی کیا کردار ادا کر رہی ہے، اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا. جی محسن سر، ڈاکٹر اطہر محبوب وائس چانسلر کی قیادت میں یونیورسٹی بہت ہی زبردست ترقی کی منازل طے کر رہی ہے. ڈاکٹر اطہر محبوب بہت ہی ڈائنامک پرسنالٹی ہیں. ڈائنامک اس لیے بھی شاید ہیں کہ ہی از لائک ون آف دی ینگیسٹ وائس چانسلرز ان پاکستان. تو ینگیسٹ وائس چانسلر ہیں تو بہت ہی ڈائنامک ان کی لیڈرشپ ہے. یونیورسٹی کو انہوں نے لاسٹ 1 ایئر کے ٹینیور میں ہی بدل کے رکھ دیا ہے. بہت زیادہ اس میں تبدیلیاں آئی ہیں، بہت زیادہ اس کا والیوم انکریز ہو گیا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا کہ لاسٹ ایئر یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی میں 8000 نیو ایڈمیشنز ہوئے. یہ جو 8000 کا فگر ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں سب سے بڑا انٹیک تھا. کسی ایک سال میں، ایک ٹرم میں 8000 اسٹوڈنٹس کا انٹر ہونا، یہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا یہ فگر ہے. اور اس سال ان کا جو ویژن ہے وہ ہے کہ 15000 اسٹوڈنٹس کو انرول کیا جائے، نیو اسٹوڈنٹس کو. یونیورسٹی کے ٹوٹل اسٹوڈنٹس کی تعداد کوئی 15000 تھی جب وائس چانسلر صاحب آئے ہیں، اور اس وقت وہ اسے 30000 کے قریب لے جا چکے ہیں، اور مزید اس کو گرو کرنے کا ان کا جو ویژن ہے نیکسٹ 1 سے 2 سال میں اس کو 50000 اسٹوڈنٹس تک لے کر جانا ہے. یہ بہت بڑا ویژن ہے، بہت زبردست ان کی لیڈرشپ ہے، جس کا علاقے کو، بہاولپور کو، اس ریجن کو اور اوور آل پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. اور صرف ان کا فوکس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بڑھانے پر ہی نہیں ہے، بلکہ اوور آل یونیورسٹی کے ہر شعبے میں ہی انہوں نے والیوم کو، اس کے سائز کو بڑھایا ہے. لائک آپ نے پہلے بتایا کہ ڈپارٹمنٹس کی ٹوٹل تعداد 50 کے اراؤنڈ اباؤٹ تھی آج سے 2 سال پہلے، جو کہ اب 123 کے قریب ہو چکے ہیں. فیکلٹیز جو ہیں وہ 6 تھیں، اب 13 فیکلٹیز ہو چکی ہیں. ڈفرینٹ نیو ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اسکول اور انسٹیٹیوٹس میں تبدیل ہو چکے ہیں. ابھی لاسٹ ایئر انسٹیٹیوٹ آف فزکس یہاں پہ اسٹیبلش ہوا ہے، اور سیکنڈ اسکول آف بزنس ایڈمنسٹریشن، بزنس مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنسز، یہ اسٹیبلش کیا گیا ہے. پہلے جسٹ ایک ڈپارٹمنٹ تھا، ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز، جس کو اب اسکول میں کنورٹ کر کے اور اس کے اندر 8 نیو ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں. تو یہ بہت زبردست چینجز آ رہی ہیں کرنٹ وائس چانسلر کی لیڈرشپ میں، اور یہ ہماری دعا ہے کہ کنٹینیو رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ وائس چانسلر صاحب کو مزید توفیق دے اس یونیورسٹی کو کی گروتھ میں اپنا حصہ ڈالنے کی، اور ہماری جو سپورٹ ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ بھی ہے نا کہ کرونا وائرس سے پہلے جو یونیورسٹی کے اندر مختلف پروگرامز کنڈکٹ کیے جا رہے تھے، جیسے کلچر کے حوالے سے پروگرام ہوا، تو اگر یہ کرونا وائرس نہ ہوتا، میرا خیال ہے کہ آج یونیورسٹی کہاں ہوتی. جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے. یونیورسٹی جو آپ نے کلچرل پروگرام کا ذکر کیا ہے، وہ بہاولپور لٹریری فیسٹیول تھا. فرسٹ انہی وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب کا ہی ویژن تھا. انہوں نے بہاولپور میں ایک بہاولپور لٹریری فیسٹیول کے تحت کوئی 4-5 دن کا وہ پروگرام تھا، جس میں بہت زیادہ ڈفرینٹ پروگرام، لائک اس میں فوڈ فیسٹیول، اس میں یہ مشاعرہ، غزل، شعر و شاعری، اس طرح کے، اور نعت تلاوت کمپٹیشن، اور یہ نیشنل لیول پہ بہت زبردست، اس میں پورے نیشنل لیول کے پروفائل جو ہیں وہ اس میں شریک ہوئے، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. لیکن کرونا وائرس یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت ہے یا ایک آزمائش ہے. انشاءاللہ اس سے بہت جلد ہم سارے لوگ نکل جائیں گے اور اس سے نجات مل جائے گی. لیکن کرونا وائرس آنے کے باوجود یونیورسٹی کی جو ترقی ہے وہ رکی نہیں. یہ کرونا وائرس آنے کے بعد بھی بہت سارے پروگرامز کنٹینیوڈ رہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ایجوکیشن کنٹینیوڈ رہی. ہمارا سیمسٹر ایک دن بھی اسٹاپ نہیں ہوا. پہلے ہی ویک جب کرونا وائرس سے کلوز ہوا، لاک ڈاؤن ہوا، تو آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہو گئیں. بہت ساری دوسری یونیورسٹیز میں اسٹارٹ نہیں ہو سکی تھی، انہوں نے بہت لیٹر آن جا کر یہ اسٹیپ لیا، لیکن ہماری یونیورسٹی نے فوری طور پہ آن لائن کلاسز اسٹارٹ کر دی. اسی طرح سے باقی آن لائن ورک شاپس، آن لائن سیمینارز، ویبینارز، ٹھیک ہے، اور آن لائن کانفرنسز جو ہیں یہ موجود رہیں. تو اس طرح سے کرونا وائرس سے آنے کے باوجود بھی یہ چیزیں رک نہیں سکیں، بلکہ یونیورسٹی کی جو ترقی ہے وہ موجود رہی ہے. اچھا ڈاکٹر دانیال صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، یہ جیسے کہ ڈاکٹر عمران صاحب نے بتایا کہ ہمارے جو کرنٹ وائس چانسلر صاحب ہیں ڈاکٹر انجینئر اطہر محبوب صاحب، ان کی کرنٹ لیڈرشپ میں یونیورسٹی ریئل میننگز میں جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے. اس میں سہر فہرست جو ہے وہ فیکلٹیز ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر عمران صاحب نے آپ کو ایکسپلین کیا اور ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا. اس کے علاوہ اسٹریٹجک ویژن جو وائس چانسلر صاحب کا ہے وہ بہت دور اندیش ہے.
جس کے اندر سب سے پہلے تو ریسنٹلی وائس چانسلر صاحب نے ایگزیکٹو ٹریننگ سینٹر کی بنیاد رکھی ہے. اس سینٹر کے پیچھے وائس چانسلر صاحب کا یہ ویژن ہے کہ جو لوکل کمیونٹی ہے ان کی اسکل انہانسمنٹ کی جائے جی. اور یہ کوشش کی جائے کہ جو لوگ کسی جاب میں ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، اس کے حوالے سے پراپر ٹریننگز کا جو ہے وہ ہم نے آغاز کیا ہے. ایگزیکٹو ٹریننگ سینٹر کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، جس کے اندر کارپوریٹ ٹریننگز بھی ہوا کریں گی، جس کے اندر اسٹوڈنٹس کی ٹریننگز ہوا کریں گی، جس کے اندر سٹیزنس کی ٹریننگز ہوا کریں گی. تو یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے جس کے ذریعے سے جو لوکل کمیونٹی ہے اس کو بڑی سروس حاصل ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، جس کے اندر اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ، جس کے اندر اسکالرشپس کی آئیڈینٹیفیکیشن، ان کو ڈسپرس کرنا، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ رول پلے کر رہا ہے کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر. اور یہ ہمارے وائس چانسلر صاحب کا ویژن ہے کہ میکسیمم فیسیلیٹیشن جو اسٹوڈنٹس کی ہے اس کو انشور کیا جائے. جو تیسری چیز ہے وہ انٹرنیشنل کولیبوریشنز ہیں، جو کہ ہمارے وائس چانسلر صاحب بہت زیادہ ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ انٹرنیشنل کولیبریشنز کرے، اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز ہوں، ٹیچر ایکسچینج پروگرامز ہوں، تاکہ جو لرننگ ہورائزن ہے اس میں اضافہ کیا جا سکے. اور جو چوتھی اور بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وائس چانسلر صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی کو ہر شعبے میں ترقی دے کے یونیورسٹی کو ہائی رینکنگ میں لایا جا سکے. جی. انٹرنیشنل رینکنگ بھی امپروو ہو اور نیشنل رینکنگ بھی امپروو ہو. اس میں جو بڑا اہم سٹیپ ہے وہ ہمارا جو آئی ٹی انفراسٹرکچر ہے وہ ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے کرونا کے حوالے سے بات کی،